5 ہفتوں میں ہم نے 85 لاکھ خاندانوں میں امداد 12,000 روپے کی جو امداد ہے وہ تقسیم کر دی ہے اور 104 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ امداد کس طرح کے لوگوں کو جا رہی ہے اس کا اندازہ صرف آپ کو ان سے مل کے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، دہاڑی دھار مزدور بھائی ہیں جن کو پچھلے 6 ہفتوں سے کوئی مزدوری نہیں ملی اور جن کے خاندان بالکل فاقوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گھریلو ملازمائیں ہیں جن کو ان کی مالکان نے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا ہے اور تنخواہیں بھی نہیں دی۔ یہ وہ ویٹرز ہیں ان چھوٹے ریسٹورانٹس کے جو بند ہیں۔ یہ وہ چھوٹی دکانوں کے وہ لوگ ہیں جن کو ان کے مالکان نے نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ اس میں باورچی ہیں، اس میں فوٹو سٹیٹ مشین چلانے والے لوگ ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارٹ رینچنگ سٹوریز ہیں، اور ان کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان سے جا کے ملیں۔ اور ہماری حکومت کو وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ سعادت ملی کہ ہم ایسے مجبور لوگوں کا سہارا بن سکیں اس مشکل کی گھڑی میں۔ اس بات پہ ہم سب کے سر جو ہیں وہ اللہ کی شکر کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ صرف ایک منسٹری اور ایک محکمے کا کام نہیں ہے، اس میں تمام حکومت کی، تمام کابینہ کی نیک نیتی اور سپورٹ شامل ہے۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ یہ کام بالکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ہونا ہے اور بالکل ہی میرٹ پہ اور شفافیت کے ساتھ اور قواعد و ضوابط کی پاسداری کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ کام اسی طرح ان کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ 3 کیٹیگریز ابھی تک تھیں۔ پہلی کیٹیگریز ان خواتین کی تھیں جن کو جو احساس کفالت پروگرام میں شامل ہیں، اور ان خواتین میں ابھی 44 لاکھ خاندانوں کو امداد جا چکی ہے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو کہ 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے جنہوں نے مدد مانگی تھی، اور اس مد میں ابھی تک 30 لاکھ خاندانوں کی معاونت ہو گئی ہے، ان تک رقم پہنچا دی گئی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو ڈسٹرکٹ سے آئی تھیں، اور اس میں 8171 والی کیٹیگری لوگ بھی شامل تھے، اور اس مد میں ابھی تک 10 لاکھ لوگوں کو امداد پہنچائی جا چکی ہے۔ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ایک ویب پورٹل پہ تحصیل لیول تک جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ریئل ٹائم میں پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ pass.gov.pk کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ رقم کی ترسیل کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچنا ہے۔ پیر کے دن ہم ایک نئی کیٹیگری کھولنے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کیٹیگری 4 ہے۔ اس کیٹیگری کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پرائم منسٹر کے جو لیبر پورٹل ہے وہ اس سے آ رہی ہیں، اور یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ pmo.gov.pk کے بینر پہ یہ اپلیکیشن آپ ایکسس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس 34 لاکھ اپلیکیشنز آ گئی ہیں، ان کی جانچ پڑتال کا مرحلہ جاری ہے۔ اگلے 10 دن تک یہ پورٹل کھلا رہے گا۔ جو بھی، اور یہ پورٹل خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نوکریاں کووڈ-19 کی وجہ سے چلی گئی ہیں۔ تو پچھلی تیسری کیٹیگریز جو تھیں اس میں ہم نوکریوں والا چیک اسپیسیفکلی نہیں لگا رہے تھے، مگر اس کیٹیگری میں نوکریوں والا چیک بھی ہے، اور آپ کو ایک اپلیکیشن بھرنی پڑے گی۔ 34 لاکھ جیسے کہ میں نے بتایا اپلیکیشنز آ چکی ہیں، جانچ پڑتال کا مرحلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ پیر کے دن وزیر اعظم جو پہلے جو اس میں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کو وہ یہ جو رقم کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے جو شروع ہوگا اس کی تقریب میں وہ شرکت کریں گے۔ پیر کا دن ہمارے لیے 3 اور چیزوں کے لیے بھی اہم ہے۔ ایک یہ کہ جو 8171 کے ذریعے جو تمام بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں اپلیکیشنز بھیجی تھیں ان کا حتمی فیصلہ پیر کے دن جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ حتمی جو SMS میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں پچھلے
5 ہفتوں سے اس میسج کا میری سوشل میڈیا فیڈ پہ اور ہماری حکومت کی سوشل میڈیا کی فیڈ پہ بہت سے ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں. آپ کو جو زحمت ہوئی میں اس کی معذرت چاہتی ہوں, مگر حکومت نے تمام کام قواعد و ضوابط کے مطابق اور پروسیس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پیر کے دن آپ کو حتمی میسج آ جائے گا. تیسری چیز جو پیر کی ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بائیو میٹرک یعنی کہ انگوٹھے کا نشان لگانے کے بعد بھی پیمنٹ لینے میں مشکل ہو رہی ہے, ان کے لیے پالیسی وضع ہو گئی ہے, طریقہ کار وضع ہو گیا ہے. بینکوں کے ساتھ نظام کیا چلانا ہے وہ بھی طے ہو گیا تھا, اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ پیر کے دن اس کی بھی تمام تفصیلات کہ ان کو آپ کیسے ایکسس کر سکتے ہیں وہ بھی جاری ہو جائیں گی. اور چوتھی بات یہ کہ جن خاندانوں میں خاندان کے سربراہ کی وفات ہو گئی ہے اور سربراہ کو میسج کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ویسے خاندان بھی کافی دن سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن, کہ وہ امداد حاصل کریں. اس کے لیے بھی ایک پورا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. نادرہ کے دفاتر کھول دیے گئے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے اپنی ڈیتھ جو ہے وہ یعنی کہ جو گھر کی جو موت ہے وہاں پہ رجسٹر کی ہے, اور جو آپ کے ڈاکیومنٹس جو آئے ہیں اب آپ کے ہاتھ میں ان کو آپ نے کس طرح ہم تک پہنچانا ہے اس کی بھی ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی پیر کے دن. تو یہ پیر کا دن ہمارے لیے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں ہمارے لیے اہم دن ہے, اور انشاءاللہ تمام تفصیلات جو ہیں اس دن جاری ہوں گی. شکریہ جی. اچھا معید, اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں, بڑا مختصراً بتا دیں کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان, تو بڑا مختصراً کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں, اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہ ہمارے ذہن پہ ہیں, ہم کو پوری احساس میں کھولا ہے. تو حماد اظہر جو کہ سارے انڈسٹری منسٹرز صوبے کے ہیں, ان سے سب سے ہر روز ان ٹچ ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حماد آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے, ہم نے کون سی انڈسٹری کھولی اور کون سی کھولنے جا رہے ہیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. سب سے پہلے جب یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہم نے روزمرہ کی اشیاء اور دوائیوں کی دکانیں اور کاروبار جو تھے وہ کھولے تھے. اس کے بعد اگلا ہمارا جو فیز آیا وہ کنسٹرکشن کا فیز 1 تھا, اور اس میں ہم نے کچھ کاروبار اور صنعتیں کھولیں. اس کے بعد کوئی تقریباً 3 ہفتے بعد ہم نے دوسرا فیز کنسٹرکشن کا کھولا. اور اب آج میری جو مشاورت ہوئی ہے تمام صوبائی صنعت کے جو وزیر ہیں ان سے, تو ہم نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گاڑیاں بنانے والے گاڑیاں بنانے والی صنعت اور ان کے شو رومز, موٹر سائیکلز بنانے والی صنعت اور ان کے شو روم, اور سائیکل بنانے والے جو کارخانے ہیں ان کو بھی ہم پیر کے روز سے کھولیں گے. اس وقت گندم کی کٹائی چل رہی ہے اور یہ اس صنعت کے لیے پیک ٹائم ہے جہاں پہ یہ اپنی سب سے زیادہ سیلز کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور سخت SOPs کے ساتھ اس صنعت کو کھولنے کا متفقہ طور پہ فیصلہ تمام صوبے اور اکائیوں کے ساتھ آج کیا گیا ہے. ایک اور نقطہ جس پہ آج ہم نے غور کیا ہے وہ تھا کہ جو ہم نے مارکیٹس جو کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں, ایک ہمیں جو اکثریت رائے آئی صوبوں سے وہ یہ تھی کہ یہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں ان میں زیادہ ریگولیٹڈ ایک ماحول ہوتا ہے, انٹری اور ایگزٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ماسک کے بغیر کوئی شخص اندر جا نہیں سکتا, سخت سے سخت SOPs لاگو کیے جا سکتے ہیں, اور اندر جو ماحول ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کھلا ہوتا ہے بنسبت گنجان مارکیٹس کے, اور ان مالز کو کھولنے سے ان گنجان مارکیٹوں میں بھی کچھ رش جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اس پہ مختلف آراء تھیں, اکثریت کا یہ خیال تھا کہ انہیں کھولنا چاہیے, لیکن یہ متفقہ رائے نہیں تھی, اس لیے یہ فیصلہ ہم نے صوبوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہر صوبہ اپنے مالز کی نوعیت دیکھ کے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اسیسمنٹ کرے اور یہ فیصلہ کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چھوٹے کنیکشنز ہیں 5 کلو واٹ کے اور 70 کلو واٹ کے, جن کو اب بل جانا شروع ہو گئے ہیں, تو ان کو اپنے بلوں کے اندر اگلے 3 ماہ کی جو ان کی بجلی کی کنزمپشن کی رقم ہے اور جو موجودہ رقم تھی وہ پیڈ نظر آئے گی, یعنی ان کو وہ پیسے نظر آئیں گے کہ اگلے 3 ماہ کے ان کے بجلی کے بلوں کے لیے وہ پیسے کافی ہیں. یہ پیسے ضروری نہیں کہ وہ صرف اگلے 3 مہینوں میں ہی استعمال کریں, یہ وہ اگلے 6 مہینے بجلی کنزیوم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے 35 لاکھ کاروباروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے,
اور 90% سے زیادہ کمرشل کنیکشنز اور 80% صنعتی کنیکشن اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور 35 لاکھ جو کاروبار ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ حماد. اور یہ جو انہوں نے حماد نے آخری بات کی، یہ بڑا میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوآرڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تھنک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے جو کرائسس سے، ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود محنت کرو تو پھر میرے سے مانگو. تو جو جس طرح میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدم اٹھائے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں، آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں، انگلینڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی آرگنائز طریقے سے نکل رہے ہیں. یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے. لیکن اب تک جدھر پہنچے ہیں یہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو ابھی بتایا، تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کو پیسہ پہنچا دیا اس مشکل وقت میں. اگر یہ پیسہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی آرگنائزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی، تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دہاڑی دار بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے. دوسری چیز جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیونکہ کوآرڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ افیکٹ ہو، تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھی. رمضان جیسے وقت میں جب عموماً اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ مسلسل چیک کیا جا رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے جدھر ساری دنیا میں ڈسرپشن ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ قیمتیں بھی نہیں بڑھی. اور میں اپنی اکنامک ٹیم کو بھی یہ بھی داد دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں گریں، ہم نے اپنے لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں ہیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں. سارے بر صغیر میں دیکھ لیں 40-50% زیادہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے پاکستان کے بنسبت. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے کی. بجلی کا انہوں نے جو ابھی حماد نے بات کی کہ چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی، اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے جیسے ہمیں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے، اور ہم نے یعنی قوم کو آگاہ کرتے رہے، ہر وقت پوری ڈیٹیلز دیتے رہے، کتنی اموات ہیں، کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، کتنے ہیں. ایک پورا نیشنل کوآرڈینیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی. اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے. لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں، اب سے لے کے یہ سال کے اینڈ تک اپنے ذہن بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے. کتنی کامیابی سے یہ قوم نکلتی ہے اس کرائسس سے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں، آپ جتنی احتیاط کریں گے. میں جو ٹائیگر فورس ہے، میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو احساس دلوانا چاہیے. پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں. ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم عقل سے کریں. اور کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہیں رہنا ہے، اس لیے ہم جتنی احتیاط کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اب میں نے شروع میں بھی آپ کو کہہ دیا، ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں. دوسری چیز، جتنی ہم احتیاط کریں گے، ہمیں پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے
کہ یہ بوڑھوں کو بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں, وہ خود احتیاط کریں کہ ہمارے گھروں میں, ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہم تو ساری فیملی رہتی ہے, تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ احتیاط کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑھے جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا, اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں احتیاط کر کے. اور آخر میں یہ جو عید آ رہی ہے, میں خاص طور پہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے, اور عید بڑا ایک فیملی کا اوکیزن ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, یہ عید مختلف ہے. اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہاں ہم نے عید بنانی ہے, لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ اگر ہم احتیاط کریں گے. اور پھر میں ختم کروں گا, جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم سب احتیاط کریں. شکریہ, اور پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان کرونا وائرس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھی دوسری دنیا کی طرح کرونا کے ساتھ گزارا کرنا ہے. ماہرین